ویلکم بیک ٹو دا شو. فیصل رسادی صاحب مجھے ایک بات بتاتے چلیں اس سے پہلے کہ میں پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن پہ بات کروں. میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ جب اس کی گرفتاری ہوئی تو جو سائیں قائم علی شاہ صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی میں زہر بلوچ کی گرفتاری کو لے کر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے, اگر کوئی مجرم ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے. اب مجھے صرف یہ بتاتے چلیے گا کہ کیا پیپلز پارٹی یہ سوچ کے بیٹھی ہے کہ جی اس کا تو کہیں نام نہیں آئے گا یا وہ بچ جائیں گے, یا پھر ان کو لگتا ہے کہ جی زہر بلوچ کی گرفتاری سے خوش یادیانے بجا کر اور اسے تعلقی کر کر وہ بچ جائیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پیپلز پارٹی کا یہ بیان منافقت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2012 میں ان تمام گینگ وار کے لیڈروں پہ, اور اس کا میں آپ کو نام بھی بتا دیتا ہوں, عزیر, بابا لاڈلا, وسیع اللہ لاکھو, عمر کچھی, استاد تاجو, شیراز کامریڈ, راشد بنگالی, ملا نثار اور جینگو, ان کے اوپر ہیڈ منی رکھی گئی تھی. ہیڈ منی ان کے تمام تقریب کاری کے اوپر اور پولیس کے جوانوں کی شہادت کے اوپر رکھی گئی تھی. آپ پیپلز پارٹی سے یہ سوال کیوں نہیں کرتے کہ وہ ہیڈ منی کس نے ریموو کی؟ بھئی یہی تو منافقت ہے ان کی پکڑ. 2013 اپریل میں ہیڈ منی ریموو ہو گئی تھی. جی ہاں بالکل. کس حساب سے ہو گئی؟ جہاں پولیس والوں کی شہادت ہوئی, جنہوں نے پولیس والوں کے اوپر نیٹو کا چھنا ہوا اسلحہ چلایا, جس کے اندر وہ گولیاں تھیں جو آپ کی بختر بند گاڑیوں کو پھاڑ کے, یعنی اسٹیل کی گولیاں جو نیٹو استعمال کرتی ہے پہاڑوں کے اندر, اس سے آپ کے پولیس والوں کی شہادت ہوئی. 6000 پاک کراچی کے جوانوں کا قتل کیا گیا اس گینگ وار نے, جس میں سینکڑوں تاجر شامل ہیں, جس کے اندر ریل اسٹیٹ کے کام کرنے والے تمام انویسٹر شامل ہیں. اس کے اوپر ہیڈ منی کو ریموو کس نے کرایا؟ بس جس نے ریموو کرایا نا وہ دہشت گرد بھی ہے, وہ ان کا ساتھی بھی ہے, وہ سہولت کار بھی ہے. یہ ریکارڈ اب آپ نکال لیجئے. اچھا ٹھیک ہے, کیا زہر بلوچ کے خلاف جب باتیں آئیں گی تو ذوالفقار مرزا کا نام بھی سامنے آئے گا؟ ذوالفقار مرزا نے اگر ان کے ساتھ کوئی کرمنل ایکٹ کیا ہوگا تو لازمی سامنے آئے گا, کیونکہ جن کے پاس زہر بلوچ اس وقت موجود ہے وہاں تو ہرن بھی ہاتھی بن جاتا ہے اور ہاتھی ہرن بن جاتا ہے. تو اگر وہاں سے اتنے نام آ گئے, ان کا کیا کر لیا ابھی تک آپ لوگوں نے؟ جو ذوالفقار مرزا کی بات ہم لوگ کر رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے, جن کے نام آئے, جو سینیٹرز ہیں, جو ڈرگسٹ ہیں, جو ڈرگ مافیا پورا یہاں کراچی کے اندر انوالو ہوا ہے, ان کو تو گرفتار کیا نہیں جا رہا. وہ کھلے عام دھڑدھڑاتے ہوئے اسی نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھے ہوئے, ان کو گرفتار کر کے ان کی انویسٹیگیشن کریں تاکہ عوام پاکستان کو قرار آئے. لیکن یہ اس وقت تک ٹوپی ڈرامہ مانا جائے گا جب تک آپ اس کو ملٹری کورٹ نہیں لے کے جائیں گے. ہمیں اس قصے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو دوام بخشا جا رہا ہے اس کیس کے تحت. نبیل قبول کا لیاری میں کیا رول تھا؟ ان پہ لیاری پہ جانے پہ پابندی کیوں لگی؟ نبیل قبول کرمنل نہیں تھا. نبیل قبول کی مجبوری تھی ان سب کے ساتھ چلنا. لیاری کے اندر نبیل قبول کے سر کی قیمت طے ہو گئی تھی. اس سے بچنے کے لیے اس نے ایم کیو ایم میں شمولیت کی تھی, کیونکہ پیپلز پارٹی کبھی بھی کسی کے پیچھے کھڑی نہیں ہوتی, بھاگ جانے میں ماہر ہے, کبھی وہ کسی کا دفاع نہیں کرتی. پیپلز پارٹی ٹکرا کے لڑا کے ایسی بھاگتی ہے کہ پیچھے نظر ہی نہیں آتی, جس کا رونا آج خود عزیر بلوچ کے اہل خانہ رو رہے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی نہیں آ رہا. تو یہ حقیقت ہے, یہ ان کو ہمیں دیکھ لینا چاہیے. پوری دنیا سے لڑا کے بھاگ گئے. یہ تنویر زمانی کون ہے؟ آئی ڈونٹ نو. میں نے آپ کے مختلف ٹیلی ویژنز پہ ان کے ٹاک شوز سنے ہیں, میں ان کو نہیں جانتا. نہ میری ان کا زہر بلوچ سے کیا تعلق ہے؟ وہ لیاری کے اندر پرفارم کرنا چاہتی تھیں اور اس کے تحت وہ وہاں پہ امن لانا چاہتی تھیں. کس حیثیت سے؟ آئی ڈونٹ نو, میرے پاس علم نہیں ہے کیونکہ میں یہاں پر نہیں تھا. میں تو اسلام آباد میں رہا, اور میرے پیچھے یہاں جو ہوا, میں نے آنے کے بعد 2012 میں اس کا پورا کفارہ ادا کیا. ان کو اریسٹ کرایا, ان پہ رینجرز کا آپریشن کنڈکٹ کرایا, جس کی وجہ سے آپ سکون دیکھ رہی ہیں آج.